بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا کر کے میکے چلی گئی۔ ماں کے پاس پہنچتے ہی اس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، ماں، میں اپنے شوہر کے ساتھ مزید ایک دن بھی نہیں گزار سکتی۔ میرا جینا مشکل ہو گیا ہے اس گھر میں۔ روز روز کسی نہ کسی بات پر میرے ساتھ جھگڑا کر دیتا ہے۔ میں ان لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ چکی ہوں، ایک دن بھی گزارنا میرے لیے اس گھر میں مشکل ہے۔ میں اتنی تنگ آ چکی ہوں کہ میں اس شخص کو مار دینا چاہتی ہوں، قتل کر دینا چاہتی ہوں، لیکن ڈر یہ لگتا ہے کہ مجھے پولیس پکڑ کر لے جائے گی اور مجھے جیل ہو جائے گی، میری ساری زندگی جیل میں گزر جائے گی، میری زندگی مصیبت میں آ جائے گی۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا پھر اس کی کوئی اور صورت نکالتے ہیں، کوئی اور حل تلاش کرتے ہیں اس بات کا۔ ماں بڑی سمجھدار تھی، بیٹی سے کہا کہ بیٹی، میں تمہیں ایک قسم کا زہر دیتی ہوں، وہ زہر ایسا ہے کہ روز تم اسے کھانے میں دو گی تو آہستہ آہستہ وہ بیمار ہو کر خود ہی مر جائے گا۔ نہ تمہیں اسے قتل کرنا پڑے گا اور نہ تمہیں جیل جانا پڑے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں کھانا لذیذ بنانا پڑے گا، گھر میں اس کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا نہیں کرنا جب تک وہ مر نہیں جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں کسی کو تم پر شک نہ ہو جائے کہ تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق خراب تھا اور تم ہی نے اسے مار ڈالا۔ جب تم گھر چلی جاؤ تو روز اچھا سا لذیذ کھانا بنا دینا اور اس میں سے ایک چمچ یہ زہر ملا دینا، تو روز ملاتے ملاتے ایک دن وہ خود ہی مر جائے گا، تمہیں اس مصیبت سے نجات مل جائے گی اور جیل بھی نہیں جانا پڑے گا۔ مطلب یہ کہ لاٹھی بھی بچ جائے گی اور سانپ بھی مر جائے گا۔ بیٹی بڑی خوش ہوئی، گھر گئی، اس نے اچھا رویہ اختیار کیا۔ میاں جیسے ہی گھر آتا وہ خوش مزاجی کے ساتھ اس کا ویلکم کرتی، اسے خوش آمدید کہتی، اچھا سا لذیذ کھانا پیش کرتی، اور اپنے ذہن کے مطابق وہ اس میں ایک چمچ زہر بھی ملا چکی ہوتی۔ وہ خوش تھی کہ ایک نہ ایک دن وہ مر جائے گا اور میری جان چھوٹ جائے گی۔ جب اس کا اچھا رویہ دیکھ کر، خوش مزاجی کے ساتھ اس کا ویلکم دیکھ کر اس کا میاں بڑا حیران ہوا، روز اس کی تعریف کرنے لگا، اس کی زندگی جیسے جنت بن گئی۔ آہستہ آہستہ ان دونوں کی زندگی بڑی خوبصورت ہو گئی۔ ایک دن دوڑتی ہوئی ماں کے پاس آئی کہ ماں، بتاؤ کیا اس زہر کا کوئی توڑ ہے؟ کیا میں اپنے شوہر کو موت سے بچا سکتی ہوں؟ میں تو کافی سارا زہر دے چکی ہوں اسے، وہ تو عنقریب مر جائے گا، میں چاہتی ہوں کہ وہ بچ جائے۔ ماں نے کہا، کیوں؟ کچھ دن پہلے تو تم اس سے تنگ تھی، تم اسے مارنا چاہتی تھی۔ بیٹی نے کہا کہ ماں، میں تنگ تھی لیکن اب میں راضی ہوں کیونکہ میرے گھر کا ماحول درست ہو گیا، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اسے بچا لوں کیونکہ وہ میرے ساتھ بڑا اچھا رویہ اختیار کیا رکھا ہے اس نے۔ وہ میری ہر بات پہ تعریف کرتا ہے اور گھر آتے جاتے وہ بہت اچھا سلوک رکھتا ہے میرے ساتھ۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹی پریشان مت ہونا، میں نے تمہیں کوئی زہر وہر نہیں دیا تھا، وہ بس ایک ہاضمے والی پھکی تھی۔ تمہیں ڈرانے کے لیے میں نے وہ زہر کا نام دے کر تمہیں دیا تھا تاکہ تم اپنا رویہ درست کر لو۔ تمہارے رویے کی وجہ سے ہی تمہارا گھر واپس جنت بن گیا ہے۔ یہ سارا معاملہ جو بگڑا ہوا تھا یہ تمہارے اپنے ہی عمل کی وجہ سے تھا، تمہارے ہی سخت رویے اور ترش مزاجی کی وجہ سے تھا۔ تمہیں خود ہی یہ معلوم نہیں پڑ رہا تھا کہ تمہارا گھر تمہاری ہی وجہ سے خراب چل رہا تھا۔ اب جب تمہارا ہی رویہ اچھا ہوا تو خود ہی تمہارا درست ہوا، تمہارا گھر خود ہی ٹھیک ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ تمہارا شوہر باہر سے تھک ہار کر، مزدوری کر کے یا اپنے کام کاج سے باہر سے گھر آتا ہے سکون تلاش کرنے کے لیے، لیکن یہاں بھی جب اسے مصیبت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ جب اس کے ساتھ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی تھی تو اسی وجہ سے تمہارا گھر جہنم بن چکا تھا۔ اب جب تمہارا رویہ درست ہوا تو تمہارا گھر بھی درست ہو گیا۔ لہذا وہ کوئی زہر وہر نہیں تھا، وہ ایک ہاضمے والی پھکی تھی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، میری تمام بہنوں سے گزارش ہے، تمام میری بھابھیوں سے گزارش ہے کہ خدا را اپنے گھر کو خود ہی جنت بنا لیں۔ جہنم بنانے کے لیے تو بہت سارے موقع ہوتے ہیں، لیکن اسے جنت بنانا تمہارے ہی ہاتھ میں ہے۔ تم خود ہی اسے جنت بنا سکتی ہو، اگر چاہو تو ذرا سی ایک معمولی سی بات پر تم اپنے گھر کو جہنم میں تبدیل کر سکتی ہو۔ تو اپنا گھر اپنی جنت ہوتی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات پر، ذرا سی غلط فہمی کی وجہ سے
ہم اپنے گھر کو جہنم میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ گزارش ہے کہ اپنے رویوں کو اچھا رکھو۔ میاں کے ساتھ اگر میاں کسی بات پر غصہ کر دے تو آپ اس پہ خاموش ہو جاؤ۔ کبھی آپ غصہ ہوں تو میرے اپنے بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ پھر جو ہے کسی نہ کسی بات پر ان چیزوں میں ایڈجسٹ کر لیا کرو۔ دونوں کو متوازن زندگی گزارنی چاہیے۔ کبھی میاں نے غصہ کر لیا تو کبھی بیوی نے غصہ کر لیا، تو کسی کے غصے کا برا نہیں منانا چاہیے۔ ذرا سی غلط فہمی اور ذرا سی چنگاری زندگی میں لگی نہیں کہ زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، بات طلاقوں تک پہنچ جاتی ہے، گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اپنی زندگی کو بیلنس میں رکھنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کیا کریں، آپ کی زندگی خود ہی جنت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔